پر مغز بیان دیا. مولانا بیگ صاحب نے کس قدر روح پرور باتیں کی. مولانا حافظ فضل احمد صاحب مدظل العالی نے کیا خوبصورت نکات بیان کیا, چھوٹے مسائل پیش کیے. مولانا ظہور احمد صاحب مدنی صاحب, کس کس کی بات کروں, مولانا عبداللطیف صاحب, ان کی اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا, کرتے ہیں قتل ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. چلے کدھر گئے, غائب ہو جاتے ہیں. اچھا یہ ڈی وی ڈی پکڑ لیں. یہ پہلے تو فرمایا تھا یہ کہ انفاسکم, کہ تمہارے نفیس ترین لوگوں میں سے تشریف لائے. یہ ہے میرے پاس جلد ثالث روح البیان کا. صاحب روح البیان نہ بھی اچھا ہے. یہ 543 صفحہ ہے, جس پر کہ انہوں نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم کو کی وضاحت کی ہے, اور بتایا ہے کہ یہ انفسکم کی روایت بھی موجود ہے اس میں. اسی لیے اگر کوئی اس طرح نماز پڑھ ڈالے تو اس کی نماز ویلڈ ہے, نماز ٹوٹے گی نہیں, خراب نہیں ہوگی, کیونکہ یہ قانون اور اصولاً یہ بات درست ہے. یہ اگر آپ خود ملاحظہ فرمانا چاہیں تو آ کے دیکھ سکتے ہیں. یہ لکھا ہے وَقُرِيَ مِنْ أَنْفَسِكُمْ بِفَتْحِ الْفَاءِ اَيْ مِنْ أَشْرَفِكُمْ وَأَفْضَلِكُمْ مِنَ النِّفَاسَةِ وَبِالْفَارِسِيَّةِ عزیز شدن وشیء نفیس اے خطیر وذالک لأن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ابی ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن وفی کلاب یجتمع نسب ابیہ و امہ لأن امہ آمنہ بن دباب. اچھا یہ بات موجود ہے کہ من انفسکم, من انفسکم کے معنی یہ ہے کہ تم میں سے تشریف لائے, اور ایک اس کی تعبیر دوسری میں نے کیا, وہ اس کے متعلق میں حوالہ جات پیش کرنے لگا کیونکہ انہوں نے پچھلی مرتبہ پوچھا تھا. وہ اس 11ویں پر میں نے بات لکھی تھی, کسی اور تقریر میں کی تو کوئی پرانی بہی انہوں نے نکال لی, تو وہ اس کھاتے کا جواب مجھ سے طلب کر رہے تھے, تو پھر میں نے وہ کتاب فن کی کتابیں نکالی. تو فن کی کتابوں کو سمجھنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے, وضاحت بھی مشکل ہوتی ہے. تو انفاسکم کے معنی تمہارے نفیس ترین لوگوں میں, یعنی پہلے جو گروپ بنا ہے نا, یہ اس میں تفضیل کمپیریٹیو ڈگری ہے. کمپیریٹیو ڈگری میں جب تک بہت سارے اس میں کمپیٹیٹر شیئر نہ کریں نا, کمپیریزن نہیں ہولڈ ہوتا. جو ایک کوالٹی کو شیئر کریں بہت سارے انڈیویڈیلز, اس وقت کمپیریزن ہوتا ہے. یعنی جو نفیس لوگوں کی کمپنی بنی نا, ان میں سب سے جو اچھا نکلا ان میں سے, پھر ان میں سے جو سب سے اچھا نکلا ان میں سے. تو اس میں وہ حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام کی کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا, ان کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کی اولاد کو چنا, ان کے اولاد میں سے کنانا کو چنا, اور کنانا کا دوسرا طرح کنانا, یہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے. تو پھر اس سے قریش کو چنا, قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا, بنی ہاشم میں سے مجھے چنا. تو پھر تمہارے نفیس یہ پیچھے کلاسیں بنتی چلی آئیں, اور جو پھر اوپر کلاس چلتی گئی, جو ٹاپ پہ گئی تو محمد نکلی. یہ وہ انہوں نے پوچھا تھا. اس کتاب کا نام ہے تفسیر روح البیان. یہ ترکیہ کے عالم دین ہیں جن کا اسماعیل حقی افندی بروسوی نام ہے. تو یہ عربی میں لکھا ہے, ترکیہ کے رہنے والے کتاب عربی میں لکھی ہے. تفسیر کا نام روح البیان ہے. بڑی عاشقانہ ہے اور علم ناو کے اندر بڑی ان کی مہارت ہے. اب یہ جو دوسرا سوال تھا, یہ مفتی احمد یار خان صاحب نے بھی اسی اقتباس کو لیا, مگر انہوں نے کہا کہ صوفیہ کے ترجمہ ہے. یہ ادھر جا کے بیٹھ کے 152 صفحے پر ملاحظہ فرمائیں. یہ جلد نمبر 11 ہے, اور کہتے ہیں یہ صوفیہ کا ترجمہ ہے. وہ بھی یہ صوفیہ کا ترجمہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ محدثین کا ترجمہ ہے. محدثین کو صوفیہ تو نہیں کہا جاتا, جس کی پشت پر حدیث مرفوع موجود ہے کہ نفیس ترین جو پیچھے کلاسیں بنتی چلی آئی, ہر نئی جماعت جو ٹاپ پہ جاتی رہی, ان کے اندر پھر آگے افراد ہوتے, ان میں جو ٹاپ پہ جاتا رہا, پھر ٹاپ کرتے کرتے جو آخری ٹاپ ہے وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام. یہ صوفیہ کا ترجمہ نہیں ہوا, یہ اہل علم کا ترجمہ ہوا. اس کتاب کا نام ہے جناب عبد الرسول, صفحہ 71.
بہر تبعیض و قسم سب بھی یا وہ نسبت بدل نیز تجرید است زائد ہم بیاید مطلقا. اس کا نام ہے جناب من تجرید. یہ کبھی کبھی آتا ہے تمثیل کے لیے. اس کی مثال یہ اوپر ہے، لقیت من زید اسدن، میں نے زید سے اسد کی ملاقات کی، یعنی میں نے زید کو اسد کی مانند پایا. یہ ملاحظہ فرمائیں. یہ عبد الرسول صفحہ 71 ہے. اس من کا نام ہے من تجرید. من تجرید مماثلت کے لیے آتا ہے. تو یہ من انفسکم اے کمجیت نفوسکم فی اجسادکم، سرکار تم میں اس طرح تشریف لائے جس طرح تمہاری جانیں تمہارے بدنوں میں آتی ہیں. جب بدن ڈھانچہ ہوتا ہے حرکت نہیں کر سکتا تو دلیل روح کیا ہوتی ہے؟ حرکت آتی ہے پتہ چلتا ہے روح آ گئی ہے. حرکت جب تک رہے اس کا مطلب یہ کہ روح باقی ہے. جب حرکت بند ہو جائے تو مطلب روح چلی گئی. کائنات میں آئے تو کائنات میں حرکت ہوئی، کائنات سے چلے گئے ہوتے تو اس سے معراج کی رات ٹیمپریری طور پر گئے تو حرکت بند ہو گئی. اگر مستقلاً سرکار کے عدم لازم آ گیا ہوتا تو پھر کائنات کی حرکتیں بند ہوتی. نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ کائنات کی بہاریں ہوتی، نہ بلبل ہوتے، نہ نغمے ہوتے، نہ شاعر ہوتے، نہ شعر ہوتے، نہ مجلسیں ہوتی، نہ مجلسوں کی ٹھاٹیں ہوتی. تو یہ سب صدقہ ہے سرکار کا. تم اس سے تشریف لائے جس طرح تمہاری جانیں تمہارے بدنوں میں آتی ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. یہ کبھی پہلے کی کوئی تقریر تھی، انہوں نے سماعت فرمائی تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کا ثبوت کہ من تمثیل کے لیے کہاں آتا ہے. وہ عربی زبان میں من کبھی قسم کے لیے بھی آتا ہے. النار فی شتاء خیر من اللہ ورسولہ. ظاہری ترجمہ یہ بنتا ہے کہ آگ جو ہے وہ اچھی ہے اللہ سے بھی اس کے رسول سے بھی. تو یہ معنی کفریہ ہے. تو اصل میں من قسمیہ ہے، اللہ کی قسم اور اس کے رسول کی قسم. آگ بہت اچھی چیز ہے. وہ جڑے کہ سی لگانا تو سیکی سنا کہنا یا اللہ کیا مطلب دینا بھی آگی دیا. تو اللہ تعالیٰ آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. آج کے لنگر کا خرچہ میرا ایک مرید ساتھی تھا محمد عارف. یہ دو بھائی ہیں جن کے نکاحوں میں ان کی دو خالہ زادیں تھیں. وہ آپس میں بہنیں تھیں. ان دونوں بھائیوں کی وہ بیویاں تھیں. تو محمد عارف بڑا محبت والا یہ گاڑی کا ٹیکنیشین تھا، میکینک تھا. ان کے گھر 12-14 برس تک اولاد نہیں ہوئی. تو پھر میں نے تعویذ دی، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اولاد عطا فرمائی اور وہ بچے بڑے خوبصورت بچے ہیں. تو یہ محمد عارف فوت ہو گئے ہیں. ان کی اہلیہ نے آج کے لنگر کا خرچہ پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. مگر اس بات کا مجھے گلہ بھی ہے کہ جس وقت بڑے بڑے قیمتی بیانات ہو چکتے ہیں تو آپ اس کے بعد آتے ہیں. اس میں شک نہیں کہ کچھ ٹائم تو لگتا ہے، مگر آپ ایمانداری سے بتلائیں کہ جو باتیں آپ کی اطلاع میں آئی یہ تلاش کرنے نکلتے تو کتنا خرچہ ہوتا. آپ مسلمان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا انعام ہے. اور ان اللہ کے نیک بندوں کو دعائیں دو جنہوں نے ہمارے اس مشن کے لیے 1000 پاؤنڈ دیا تھا. کچھ اللہ کو پیارے ہو کہ شیخ محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے تھے، اور چودھری محمد یونس صاحب برٹن والے ان لوگوں میں سے تھے. ابھی میرا خیال ہے ان دو کے سوا فوت کوئی نہیں ہے. سب جنہوں نے دیے تھے وہ زندہ ہیں. تو یہ جن لوگوں نے پیسے خرچ کیے آج امن و امان سے اللہ اللہ کر رہے ہیں اور دین پہنچا رہے ہیں. یہ ریڈیو ٹی وی کے ذریعے سے اور یہ ہمارے کمپیوٹر کے ذریعے سے پوری دنیا میں ہمارا یہ پیغام جا رہا ہے. دوست بھی سن رہے ہیں، دشمن بھی سن رہے ہیں. وہ میرے پاس وقت نہیں کہ میں کمپیوٹر کو اٹینڈ کروں جو روزانہ سوالات وغیرہ ہوتے ہیں، مگر جتنے سوالات ہوتے ہیں میرے دوست میری پچھلی تقریر نکال کے نا تو انہیں وقتاً میں نے تبصرے کیے ہوئے ہیں. جب وہ پیش کرتے ہیں ٹھس کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا سودا اتنا کھرا کہ ہمیں اس کی بے چینی ہے ہی نہیں. کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے نا
وہاں سے شروع کر کے جہاں ڈوبتا وہاں چلے جاؤ. اس کے ہمیں کوئی پریشانی نہیں کہ کون سے مولوی کتنی ساری داڑھی والے ہیں, کرتا کتنا لمبا پہنتے ہیں, عربی بولتے ہیں یا فارسی. ہم انشاءاللہ ہر ایک کے ساتھ نپٹنے کی پوزیشن میں, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. تو آج آپ کے دین کی حفاظت ہو رہی ہے. آپ اہل سنت والجماعت, سنی, حنفی, بریلوی, حضرت غوث الثقلین کے ماننے والے اور حضرت سید بہاؤالدین نقشبند بخاری کے ماننے والے, خواجہ غریب نواز سلطان الہند سرکار کے ماننے والے, شیخ شہاب الدین سہروردی کے ماننے والے, اولیاء اللہ کے ساتھ پیار کرنے والے لوگ ہیں. آپ کو وہ دین پیش کرنے جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے. جو بات بھی آپ کو ہماری کہی ہوئی بات کے بارے میں کہی جائے, آپ ہم سے رابطہ کریں. اگر اس کو صحیح طور پر ہم پیش نہ کر سکے تو ہماری غلطی ہوگی, لیکن ہماری غلطی ثابت ہو جائے تو ہم ڈٹیں گے بھی نہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بات ہماری غلط ثابت ہو جائے ہم کہیں پھر بھی ٹھیک ہے, نہیں, توبہ کرنے میں جلدی کریں. پکی ذات اللہ کی ہے, مکمل ذات اللہ کی ہے, اس کے رسول کی ہے. ہم لوگ تو سرکار کے غلام ہیں, ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو ہم معافی مانگنے میں دیر نہیں لگائیں گے, انشاءاللہ توبہ کریں گے اللہ کی بارگاہ. اور آج تک الحمدللہ بے شمار موقع ایسے پیش آئے. ایک مرتبہ مجھے کسی نے آ کے کہا, جناب آپ نے کہا تھا کہ ذکر خدا مٹ سکتا ہے لیکن ذکر مصطفیٰ نہیں مٹ سکتا. آپ نے یہ تقریر جو ہے موڑا دروگا میں کی تھی. میں نے کہا نہیں, موڑا دروگا میں نہیں کی تھی, یہ بیر والیاں میں کی تھی. اور آپ نے کتاب کا نام لیا تھا روح البیان. میں نے کہا ادھر ایک آدھ کتاب نہیں, درجنوں کتابیں پیش کروں گا. یہ قاعدہ بیان کر دوں گا تو ماننا پڑے گا. ذکر کب تک رہتا ہے؟ جب تک ذاکر رہے. جب ذاکر مٹ جائے تو ذکر مٹ جاتا ہے. ذکر خدا کون کرتا ہے, ذکر مصطفیٰ کون کرتا ہے؟ ذکر خدا مخلوق کرتی ہے, مخلوق مٹ جائے گی, ذکر خدا کہاں رہے گا؟ اور ذکر مصطفیٰ کون کرتا ہے؟ ذکر مصطفیٰ خود خدا کرتا ہے, نہ خدا مٹے گا نہ ذکر مصطفیٰ مٹے گا. آپ کتاب دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر ان مولوی صاحب سے آ کے بات کی, انہوں نے کہا کہ میں اپنا ذکر خود کرتا ہوں. میں نے کہا اس کو مجازن ذکر کہا جائے گا, ذکر غیر کا کام ہے کرنا. اور وہ حدیث جو ہے خبر واحد ہے, قابل احتجاج بھی نہیں, اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی. اور دوسرا وہ کتب حدیث کی حدیث بھی نہیں ہے, کتب تفسیر کی حدیث ہے, اس لیے بحیثیت حدیث کے وہ قابل احتجاج نہیں ہے. چل اللہ جاتے رہے. ابھی جو بحث ہوئی تھی کہ اس آیت کے تحت یہ حدیث ہے, تو جی کہ سنارے دی گل ہے تو سنارے دی دکان والی گل فٹ ہو سی نا. اگر لوہارے نے تھوڑے والی گل بیچی سی تو لوہارے نے تھوڑا تو سنارے نے کوئی بھی شے نہیں رسینی. جس فن کا کوئی آدمی ہوگا اس فن کی بات اس سے پوچھیں گے نا. تو یہ موٹی موٹی باتیں آپ کو میں وقتاً وقتاً بتاتا رہتا ہوں. آپ بے فکر ہو کے اپنا دینی کام کریں. جتنی باتیں کی ہیں الحمدللہ دیکھی ہوئی کی ہیں, سنی سنائی کوئی بات نہیں کی. اس لیے یہ بے چینی نہیں ہے کہ اگر کوئی پوچھے گا. اب مدری صاحب بڑا لائق فاضل آدمی استاد ہے, یہ جو آگے پیچھے مولوی پھر رہے نا سروں پہ وہ تبرہ سا باندھا ہوا ہے, اس طرح رومال جیسا سٹی پر وہ گلینڈر جیسا ربط ہے نا, یہ نبی کریم علیہ السلام نے سنت نے. ہاں گلینڈر جانے جب مائیاں پہنا کٹوی لانی ہے نا, وہ تھلے رکھے ہوئے گلینڈر وہ رسی جی پلیٹی ہونی. یہ سیرت ابن حشام, اس کے اندر موجود ہے کہ جس تاریخ نبی پاک علیہ السلام کے قتل کا ناپاک صوبہ کفار مکہ نے بنایا تھا, اس میٹنگ ہال میں ایک شخصیت آئی تھی, بڑی داڑھی واڑی رکھی ہوئی ہے, ہاں بڑا خاص سمندری مارکا داڑھی. ہزاروی صاحب نے پیشابی داڑیاں ٹالن کہتے ہیں, دو بندے نال کھڑے ہیں, کیا ہے تو ادھروں پکڑی ادھر ہی پکڑی نہ پکڑے تو پیشاب بچوں گزر بھی جانا. بڑی داڑھی والا, تو اس پر سر پر تھا علیہ بطن, اس کو بت کہتے ہیں, غترہ بھی کہتے ہیں. اس طرح رومال ڈال کے اوپر رسی سے باندھی ہوئی تھی. تو پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا انا شیخ نجد, اساں نجد نے چودھری صاحبہ, نجد نے راجہ صاحبہ, نجد نے نمبردار.
نجد پیر ہیں بزرگ شیخ میں نے بزرگ پیر چودھری راجہ خان یہ جو کوئی مانے نہیں سن. آج بھی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں یہ ریاض نجدی کا نام ہے. شیخ و نجدی ڈکشنری میں ترجمہ شیطان. ہاں بے شک آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں شیخ نجدی کا ترجمہ جڑے خوبصورت ہے وہ دین بھی تو سنا چنگا جگہ بھی چنگی ہے ٹوری کو تھوئی چانکا شیخ شیطان ہے. یہ لباس اس کا تھا یہ سرکار کا نہیں ہے. یہ اگو پچھو کرتی جی سیتی ہونی نا سیکھ دا نالی پور ترپڑن پٹا کے وہ کچھ لگنے لتاں جی نہیں زیادہ کھلی یہ بھی سرکار نہیں سنت نہیں ہے. یہ لمبی کرتی جڑی ہے نا یہ موجودہ فیشن ہے شہران رواز ہے پر اس کے اس طرح سے چاک بنے ہوتے تھے. سرکاری دو عالم صاحب کے جو لمبی قمیص مبارک ہے اس کے چاک بنے ہوتے تھے. نبی پاک علیہ السلام اکھاڑوں میں اترنے والے لوگ تھے جو کام کسی سے نہیں ہو سکتا تھا سرکار کر دیتے تھے. غزوہ احزاب میں خندق ہے پتھر آ گیا ہے 10,000 آرمی کے جتنے شازور آدمی تھے سب نے ضربے ماری کسی سے نہیں ٹوٹا. سرکار ہٹ جاؤ پیچھے مجھے دو یہ ایسا بزرگ یہاں ایسا کی چوڑیاں دے وجہ لاؤں کدا کچھ کمے کاجے نہیں یا کوئی ایسا دا پیچا پہ گی چھے نا تو جناب پھر دمب دوائی دے نسن اتنے کہ پتہ ہی نہ لگ سی ایسی کرامت دسن لتاں بھی جو گدری تو نسی گئی ایمان اللہ تو سب کہڑے کہڑے کھاڑیاں سے گئے دنیا نٹھی ہے. تو یاد ہو سی ایک باری بریڈ فورڈ بھی کوئی بزرگاں سدیا تو کوئی مسیت سنگے بنیاد رکھنا چاہنے سے مخالف تڑے آ کے وہ آئے تو پٹھا ٹنگی سٹ سائیں مارے در بھی فون شون کیتے نے. میں کہا یارا میں تو علی نہ پترا میری جانجا زور پانا کیسا ہنگنا کیسا موت قبول کرسا پیچھا نہ ہٹنا تو یہ غلط فہمی ہے. اکھا آسان کئی شاہ نسائل میں کہا انہوں نے شجرہ تلاش کر شاہ کوئی نہیں نٹھا جناب آکھا تو آسان تو چاہی کرسا تو یہ کرسا میں پتر پیو نہ تاں مانا میں چاہی کھڑے تھا تو یہ بندہ ہوتا ہے پیجن مڑی اتنا اچھی تھی پھر کیا کرسیں جناب ایک تاریخ کیوں برڈ فورڈ کی تاریخ گواہ ہے کہ نہیں بلانے والا بندہ نسی کیا ہے میں موجود ہوں برڈ فورڈ موقع نہیں گواہ جناب مولوی صاحب بلانے والے نسی کے پبلک اساں نے گلے پہنا چاہیے میں اور سنگی اسمبلی دی گل کریا میں تو سمجھنا میں سیدھی گوگیاں کھانے والا بندہ ایک باری سٹے کوٹھے پر چاڑی سٹے غلط فہمی ہے تو کوئی دور کر ٹھیک ٹھاک آدمی مت سمجھے مارا پیو بھی ساتھ درمیانے کدھے نہ سا ساٹھ جس جنے کی ماری جو سا کہا بھئی علی کی ماری ہے ان میں مارے کلمے نے گوا رہے آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ مفکر اسلام پیر سید ولایت علی شاہ صاحب جیلانی رحمۃ اللہ. وہ ہم نے جتنا دینی کام کیا ہے بڑے اطمینان اور رسوخ سے کیا ہے. اب یہ جو ہماری تحریک چل رہی ہے جماعت اہل سنت کی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اب تک ہمارا مذہب ہمارا عقیدہ نہ کبھی کسی سے ہم متاثر ہوئے نہ کسی سے ہم ڈرے اپنا عقیدہ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں اور جو جمہور اہل سنت کا عقیدہ ہے اس پر قائم ہے. جو اختلافات وغیرہ ہیں ہم کسی اختلاف کی جانب کو قبول کر کے کوئی کسی کو نیا مذہب نہیں بتایا نئی بات نہیں بتلائی جو جمہور کا مذہب اس پر چل رہے ہیں. تمام صوفیہ کے ماننے والے ہیں آپ بھی اس قاعدے پر جاری رہیں. آپ میرا خیال ہے سلام پڑھیں 3 4 6 سلام کے پڑھیں تو اس کے بعد پھر اذان ہو اور اذان کے بعد پھر نماز پڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد لنگر جو غریبانہ سے وہ پیش کرتے ہیں. تو آئندہ مہینے میں آخری جو اتوار ہے اس اتوار کو آپ کی تشریف آوری متوقع ہوگی. امید ہے کہ آپ ذرا اول وقت میں تشریف لائیں گے. بہت دیر سے آپ لوگ تشریف آئیں گے. سلام پڑھے مختصر